بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، وزیر اعظم اور وزیر خزانہ نے دو پراسرار قسم کے بیانات دیے ہیں، وہ بھی نیوکلیئر اور میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں. ان بیانات کی پس پردہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نا دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہو. بڑی مشہور مثال ہے، لیکن کبھی کبھی ہم بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ریڈنگ ٹو مچ انٹو اے اسٹیٹمنٹ. لیکن ان بیانات کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. صحیح. اور بڑے پراسرار قسم کے یہ بیانات ہیں، ان یوزول اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت بڑی وجہ سامنے ہو جس کی وجہ سے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آئے، ایک بندے کی طرف سے آتی تو بھی اتنا الارم کریٹ نہ ہوتا. اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے. صحیح. انڈین میڈیا اٹھائیں، پاکستانی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اور اب انٹرنیشنلی یہ بیانات رپورٹ ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے ایک سال سے جو پاکستان میں صورتحال ہے نا، جو سیاسی مارا ماری ہے، اس میں تحریک انصاف نے نہیں صرف یہ بات کی تھی. اس ڈر کا، اس خدشے کا اظہار صرف پاکستان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ تو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو فارمر ڈپلومیٹس رہے ہیں، پاکستان میں سابق سفارتکار، پاکستان کے ٹاپ ملٹری براس میں رہنے والے لوگ، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچ کے ریٹائر ہونے والے لوگ، وہ یہ بات کرتے رہے. اور انٹرنیشنلی بھی بہت سارے ایکسپرٹس، بہت سارے ماہرین جو ہیں وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ساری کہانی چل رہی ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں پس پردہ یہ بات ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا تباہ کر دیں، اتنا تباہ حال کر دیں کہ پاکستان اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ جائے، بھیک مانگے پاکستان. اور اس قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت. آئی ایم ایف ناک سے لکیریں مرغا بنایا ہوا ہے پوری حکومت کو. اچھا. اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. لیکن آئی ایم ایف ایک سیپریٹ پورا علیحدہ سے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، وہ ایک علیحدہ سے پورا سبجیکٹ ہے، تو اس پہ تو ہم کریں گے کبھی یعنی کہ بعد میں بات. اس وقت سر دست بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو گھٹنوں پہ بٹھانے کے بعد جب پاکستان تباہ حال ہو جائے گا، اس کی معاشی بربادی ہو جائے گی، کڑاکا نکل جائے گا، اس وقت کہیں گے کہ ہم آپ کو بیل آؤٹ تو دیتے ہیں. شرط یہ ہے، یہ شرط ہے آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، یا یہ شرط ہے آپ کے میزائل پروگرام کے حوالے سے. صحیح. یہ وہ خدشہ ہے پرائمریلی جس کا اظہار تحریک انصاف کر رہی تھی، بہت سارے جرنلسٹ کر رہے تھے، جو لوگ معاملات کو دیکھتے ہیں کہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں. ابھی ہوا کیا، اس کی ٹائمنگ اسٹیٹمنٹ پہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی جنوری میں ایک کتاب آئی ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو تھے. جی. بہت سارے لوگ جانتے ہیں مائک پومپیو، دوحہ ڈیل وغیرہ یہ سب کچھ کرتے رہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب چھپی ہے جنوری میں، سامنے آئی. اور اس کتاب میں بڑی ایک جس نے ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ، جس نے خبر جو ہے وہ گردش کی، جس کے بنیاد کہ 2019 میں فروری میں پاکستان اور انڈیا بالکل آن دا ورج آف نیوکلیئر وار تھے. صحیح. کہ ایٹمی جنگ چھڑنے لگی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اس وقت برطانیہ نے اور امریکہ نے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اور کچھ ریجنل پلیئرز ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. یہ وہ پلوامہ والے انسیڈنٹ کی بات ہے. اب جب آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، آپ وزیر خزانہ کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے لوگ خود دیکھ لیں کہ اس میں کیا اس وقت کس سیاق و سباق کے تحت یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. اچھا، اگر صرف وزیر خزانہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے نا آن فلور آف دا سینٹ، یا پھر جو پرائم منسٹر کی طرف سے بیان آیا صرف وہ آیا ہوتا، دونوں نہ آئے ہوتے، تو پھر اتنا الارم نہ کریٹ ہوا ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے وزیر خزانہ نے اسٹیٹمنٹ دی اور پی ایم آفس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی. وہ پریس ریلیز کا ٹیکسٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. دونوں کے دونوں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام، میزائل پروگرام، اس کے ریلیٹڈ ہنٹ کرتے ہیں، اس کی رینج کے اوپر ہنٹ کرتے ہیں. اب ذرا 2015 میں چلے جائیں. 2015 میں پاکستان نے شاہین 3 میزائل ایک ٹیسٹ فائر کیا. صحیح. اس وقت آپ شاہین 3 یا لانگسٹ رینج پاکستانی میزائل آپ لکھ کے سرچ کریں، کبھی آپ یہ سرچ کریں اسرائیل ان ود ان پاکستانز میزائل رینج. اب جب آپ یہ سرچ کریں گے نا تو آپ کے سامنے شاہین 3 آئے گا. شاہین 3 میں آپ خبروں میں چلے جائیں، نیوز کے پورشن کو کلک کریں، اس میں آپ کو واشنگٹن پوسٹ کی، بزنس انسائڈر کی، بہت سارے اخباروں کی انٹرنیشنلی جو ہیں وہ خبریں ملیں گی. اور اس میں پھر انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں، جس طرح کسی نے دنیا کے جو گلوب ہے، نقشہ ہے، اسے پاکستان کے سینٹر میں پرکار رکھ کے ایک دائرہ لگایا ہوا ہے.
صحیح. وہ دائرہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ پاکستان کا یہ میزائل جو ہے وہ کس کس ملک کو ہٹ کر سکتا ہے. صحیح. اور اب پاکستان کے مشرقی بارڈر پہ لگائیں تو کہاں تک جاتا ہے یہ میزائل, اور مغربی بارڈر پہ ایکسٹریم اینڈ کے اوپر آپ لگائیں جہاں پہ آپ وہ ایران کے ساتھ جاتے ہیں, تو پھر یہ کس کس ملک رینج کتنی ہے اس کی. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پورا انڈیا کور کرتے ہیں. 2750 اس کی گیون رینج ہے. اچھا. 1700 میل بنتی ہے, وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور 2015 کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, اب ہم 2023 میں بیٹھے ہیں. جو میزائل پروگرام ہے اس پر تو کام ہو رہا ہے نا, اس میں وہ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کیپیبلٹی, اس کی جو پریسیژن ہے اس کے اوپر کام چلتا رہتا ہے. اب آپ پورا انڈیا کور کر رہے ہیں, آپ برما تک جو میانمار کہلاتا ہے وہاں تک آپ کا میزائل کی رینج ہے. ادھر سے آپ جاتے ہیں نارتھ والی سائڈ پہ تو قازقستان تک آپ کی رینج ہے. اور پھر آپ جب مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اسرائیل بھی اس رینج میں آتا ہے. اور اس وقت جو پورا ہوکس کریٹ ہوا تھا, اس کے اوپر رپورٹنگ ہوئی تھی, سب کچھ. آج جو گفتگو کی ہے نا, اس گفتگو کو جب آپ IMF والا, کیونکہ سوال کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اس کے اوپر بھی میں آؤں گا, اور یہ سارا بیسکلی ہوا کس طریقے سے. ایک چیز میں نکال بھی لیتا ہوں, وہ اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر والی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ ورڈز میں رکھوں گا, اور اسحاق ڈار نے, اور پھر اس کو رپورٹ کیسے کیا گیا. میں نے آج پروگرام میں بھی بات کی, اور عبد الباسط صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے فارمر ڈپلومیٹ رہے, انڈیا میں ہائی کمشنر رہے ہیں, میرے ساتھ ہمارے ساتھ ریگولرلی پروگرام میں ہوتے ہیں. وہ ماضی میں پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو فارن آفس میں جو فوکل پرسن, جو DG ڈسارمامنٹ اور دوسرے ایریاز والے جو دیکھتے ہیں, وہ اس میں سرو کر چکے ہیں. آج انہوں نے پروگرام میں بھی کہا کہ دیکھیں بڑی سیریس ایفرٹ ہوئی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے. اور پاکستان دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کی نظریں ہیں, خاص طور پہ ایک ویسٹرن کنٹری مطلب امریکہ ایسا ہے جو ظاہر ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر کرتا ہے. اب پاکستان کا میزائل جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی انٹر کانٹیننٹل, مطلب ہمارا جو وہ کور کرتا ہے ریجنل کی, اگر آپ بات کر لیں انٹر کانٹیننٹل تو ہے, سمجھ لیں نا آپ کا. جب آپ تقریباً جب آپ یوروشیا کو ٹچ کر لیتے ہیں یا آپ مڈل ایسٹ کے اس کارنر کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پر بس آپ افریقہ میں, تو اس کو آپ ٹیکنیکلی انٹر کانٹیننٹل کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ سمجھیں کہ کراس ریجنل, ایک ریجن سے دوسرے ریجن تک جانے کا میزائل ہے. تو اس پہ امریکہ تو افیکٹ نہیں ہوتا. امریکہ کی اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بحرین میں ان کا جو ہے وہ 5th فلیٹ ہے, وہ ہے, اس کے علاوہ ان کی بیسز ہیں مختلف جگہوں پہ, لیکن ہم تو امریکہ بہادر کے ساتھ تو پنگا نہیں لے سکتے نا. تو وہ تو ایسی تو کوئی کہانی نہیں ہے. پھر کون ہو سکتا ہے؟ اسرائیل. وہ پھر جو الارم بیلز ہیں نا اس پہ رنگ ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آئی کین ناٹ بلیو کہ پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ادارے ہیں دفاع کے, پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس پر ایز سچ کمپرومائز کر سکتی ہے. لیکن کمپرومائز کہاں ہو سکتا ہے, یہ کس کی کوشش ہو سکتی ہے, وہ ریفلیکٹ آپ کو کہیں اور کرتا ہے. وہ پھر ان بیانات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا, یعنی کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ کو ایسی بات چل تو نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے یہ بیان جو ہے وہ دینا پڑا. اب ٹریبیون نے جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈار سلیمز انکسٹمری IMF ایٹیٹیوڈ, غیر روایتی طریقہ کار جو رویہ بنایا ہوا ہے اس کو سلام کیا ہے, اور سنبز ڈیمانڈ فار ابینڈننگ لانگ رینج میزائلس. یعنی کہ آپ کی جو ڈیٹرنس ہے, جب آپ نے وہ بنایا تھا نا, جب آپ شاہین 3 والی خبر پڑھیں گے, شاہین 3 والی خبر آپ بزنس انسائڈر پہ جا کے پڑھیں یا واشنگٹن پوسٹ میں جا کے پڑھیں, اس وقت شاہد لطیف کے جو دوسرے ہمارے ٹاپ ڈیفنس اینالسٹ اور جو اس وقت ہمارے فورسز میں تھے, ان لوگوں کے بیانات آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ ڈیٹرنس حاصل کر لیا جس کے بعد انڈیا سوچے گا 100 مرتبہ. صحیح. کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جب کنونشنل وار کا آپ کمپیریزن کرتے ہیں, ڈیٹرنس کا لیول چیک کرتے ہیں, تو اس میں انڈیا سائز میں بھی بڑا ہے, پاپولیشن میں بھی بڑا ہے, فورسز کی تعداد بھی زیادہ ہے, اسلحے کی تعداد مقدار ہر چیز زیادہ ہے, اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, سب کچھ زیادہ ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ نیوکلیئر یا اس ڈومین میں نکلتے ہیں, کیونکہ دیٹ کنونشنل وار ول ناٹ ریمین کنونشنل, وہ روایت جنگ تو نہیں رہے گی, جی وہ غیر روایتی میں کنورٹ ہوگی, اس کی جہتیں مختلف ہوں گی,
تو پاکستان جو ہے اس کی اسیسمنٹ جب آپ ان ریجنل ایکسپرٹس کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہو گئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اتنا دن لگیں گے, اتنا وقت ہوگا اور پاکستان کا اتنا فیصد حصہ کیپچر ہو جائے گا, اتنا لینڈ کیپچر ہو جائے گا, اتنے ریسورسز کیپچر ہو جائیں گے, لیکن کیونکہ یہ موجود ہے تو ایسا نہیں ہوگا پاسبل. تو اب سوال یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ nobody has the right to tell Pakistan what range of missiles and what nuclear weapons it can have. ڈار ٹیلز سینٹ, یہ رپورٹ ہوا ہے کہ کسی بھی کے پاس یہ نہیں, انہوں نے ملک نہیں کہا, نہ ادارہ کہا, نہ کچھ کہا, بھیگ ہے نا یہاں پہ کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کو بتائے کہ ہمارے نیوکلیئر میزائلز کی رینج یا ہمارے میزائلز کی رینج کیا ہونی چاہیے اور کتنے نیوکلیئر ویپن ہمارے پاس ہونے چاہیے. اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر میں پرائم منسٹر کے بیان پہ آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا, لیکن اس کے معنی بڑے تبدیل ہو جاتے ہیں. یوزلی جو ہے وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کا سیاق و سباق سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. فائنانس منسٹر جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں, انہوں نے جمعرات کو سنب کیا فار دی ڈیمانڈ فار ابینڈننگ لانگ رینج نیوکلیئر میزائلس, اور انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر میزائلس کے اوپر بات کرے, اور ان کسٹمری ایٹیٹیوڈ کی بات کی. منسٹرز ہائیلی ان یوزول اسٹیٹمنٹ کیم, کہ یہ جو بہت ہی غیر معمولی بیان ہے یہ کس وقت آیا ہے جس وقت پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ سے مینڈ ہو جائیں اور ڈیفالٹ کی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو ایورٹ کر دیا جائے, پھر ساتھ میں آئی ایم ایف جو ہے وہ لون دے دے, دوسرے ممالک لون دے دیں, ایک ایسے وقت میں جب پاکستان پھنسا ہوا ہے برے طریقے سے معاشی بحران میں, اس وقت یہ بیان دیتے ہیں. اور پھر اسی میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ فائنانس ڈار کہہ رہا ہوں, فائنانس منسٹر اسحاق ڈار جو ہے, کچے میں کبھی کوئی ڈالر بھی کہہ جاتا ہوں اسحاق ڈار کو, تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے نیوکلیئر میزائل کا ایشو پہلی مرتبہ پبلک اسفیئر میں رکھا ہے. پرائیویٹ کنورسیشنز میں کچھ پاکستانی حکام انہوں نے یہ کہا کہ ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے, بہت پہلے کی ڈیمانڈ ہے, ابھی کی نہیں ہے, فریش نہیں ہے, بہت پہلے سے یہ ڈیمانڈ ہے, کنسسٹنٹ ڈیمانڈ ہے, اور امریکی آفیشلز اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے لانگ رینج نیوکلیئر کیپیبل میزائل کا پروگرام جو ہے نا اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کرے. تو اب اسی میں جو ہے وہ یہ ہوکس اور یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے اسی دوران یہ ہو گیا. پرائم منسٹر آفس نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ان ویک آف آل دا ریسنٹ اسٹیٹمنٹس, پریس ریلیزز اینڈ کوئریز, ویریس assertions regarding Pakistan's nuclear and missile program were being circulated on social and print media, wherein even a traditional routine visit of DG IAEA Rafael Mariano Grossi for peaceful nuclear program was portrayed in a negative light. بات تو درست ہے صحیح کہ جو ڈی جی آئی اے ای ہے اس کا جو وزٹ ہے اس کا یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا صحیح, وہ تو ایک ریگولر وزٹ ہے, روٹین وزٹ ہے. آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں, آپ کے ہاں نیوکلیئر پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں, آپ کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے اس کے پیسفل پرپسز بھی ہیں, اس کا یوز ہے, اس کے لیے کیا سیف گارڈز کیا پروٹوکولز مینٹین کرتا ہے پاکستان اس کے لیے ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اسی پروگرام کے حوالے سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا, پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اسٹینڈرڈز سیف گارڈز بالکل بہترین ہے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. صحیح, یہ بیسکلی آؤٹ لک تھا. اب دو چیزیں ہوئیں, ایک ہمارے سینیٹر ہیں رضا ربانی صاحب, جی رضا ربانی صاحب نے کہا تھا, ایک لیٹر لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور اس دوران جو ہے وہ اس قسم کی چند گوئیاں سرگوشیاں ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں چل رہی ہیں, تو ہمیں کلیئرٹی دی جائے اس سارے معاملے پہ کہ کیا پس پردہ کوششیں یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اپنے جو اس پہ کمپرومائز کرے. یہ سوال اٹھایا تھا سینیٹر رضا ربانی نے. بیسکلی جو اسحاق ڈار کا جواب ہے اسے تو آپ ڈال سکتے ہیں بالکل اس کے کھاتے میں, صحیح, لیکن اسی دن پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی کیوں اننیسیسری تھا, غیر ضروری تھا, اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کریٹ ہوا ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے اس کے نیوکلیئر پروگرام کا رول بیک کا تصور, یعنی آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ. صحیح, خواہش ضرور ہے, کوشش ضرور ہے, وہ کریں گے, لے آئیں گے, آپ کو بٹھا دیں گے, لیکن وہ میرا خیال ہے, میرا گمان یہ ہے کہ وہ نو گو ایریا. صحیح, لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پوزیشن پر لے آئے ہیں پاکستان کی اکانومی کو, یہی اسحاق ڈار صاحب, آپ اندازہ لگائیں اس وقت ایک پوری سچویشن چل رہی ہے, ہو کیا رہا ہے.
IMF اب کہانی یہ سنائی جا رہی ہے, IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ گارنٹی لے کے دیں دوست ممالک سے, کہ دوست ممالک, پہلے گارنٹی کی بات تھی, کمٹمنٹ کی بات تھی, اب کہتے ہیں انشور کریں کہ وہ پیسے دیں. دوست ممالک کیا کہتے ہیں, یعنی چین, UAE, سعودی عربیہ, قطر, یہ پیسے دیں. اچھا جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, آپ IMF کے ڈسپلن میں آئیں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. جب آپ, اب انہوں نے کہہ دیا وہ جس طرح ایک مانگنے والا چلا جاتا ہے اس کو جو ہے نا پہلے ادھر کو لے کے وہ دے گا تو پھر میں دوں گا. تو IMF کہہ رہا ہے کہ آپ لے کے آئیں چین سے, UAE سے, سعودی عرب سے, قطر سے, ان سے لے کر آئیں گے تو ہم آپ کو دیں گے. ہمیں پتا ہونا کہ ہم جس کو پیسے دے رہے ہیں اس کے پاس یہ کھا پی نہ جائے نا, کہیں اور نہ اڑا دے. مطلب آپ کبھی کسی کو دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار نشہ تو نہیں کرے گا, کھانا ہی کھانا ہے نا, یا دوائی میں لے لیتا ہوں. تو وہ اس قسم کی صورتحال چل رہی ہے. اور یہ اسحاق ڈار صاحب کا ہی کیا دھرا ہے نا. مفتاح اسماعیل کیا چیختے تھا, مفتاح اسماعیل نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے یار وہ کیا سب کچھ, میں نے بڑے سخت فیصلے لیے, بربادی ہو گئی تھی, لوگوں کا کڑاکا نکلا ہوا تھا, لیکن IMF پروگرام چل رہا تھا, ہو رہا تھا اور آگے بھی چلتا. اسحاق ڈار صاحب نے آ کے اپنی کفیں چڑھائی, انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے کہا IMF should behave, World Bank should behave, جو IFIs ہیں ان کو انہوں نے تڑیاں لگائیں, موڈیز شوڈ بہیو. میرا 26 سال کا تجربہ ہے, مجھے پتا ہے کہ ان کو کیسے زیرو کر دیا. انہوں نے 26 سال جو ہے وہ جس طریقے سے وہ ان سے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں نا, تو یہ پھر اس طریقے سے ہوتا ہے. اور البتہ یہ دس از ویری سیریس. پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ, اسحاق ڈار کا اسٹیٹمنٹ ایک ساتھ آنا کہیں نہ کہیں یہ نیوکلیئر پروگرام پہ نہ بھی آئی ہو, میزائل پروگرام ابینڈن تھوڑی کر سکتا ہے پاکستان, مطلب یہ تو بچوں والی بات ہے نا, لیکن اس کی رینج اور اس کے نمبر وہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے نا. جی جی جی, کہ نہیں جناب آپ اتنے نیوکلیئر وار ہیڈ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. صحیح, آپ اس ایمبٹ میں تو آئیں نا, اتنے پیسے کم لے لیں, کمپرومائز کر لیں, یہ ایک ریموٹ پاسبلٹی ہو سکتی. دوسرا آپ کی رینج جو ہے میزائل کی وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہاں کہ یہ فلاں ملک, اور ہر ہی آپ نے جناب اتنا لمبا دائرہ بنا دیا ہے اس وجہ سرٹن کنٹری کو چھوڑ دیں. تو یہ تو ہوتا ہے. یہ اسٹریٹجک ڈومین میں جب آپ جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے مختلف ممالک, دوسرے ممالک کی جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, ڈیفینس کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. پاکستان ایز اے پورٹنٹ آرمی, ٹاپ 10 آرمیز میں پاکستان ہے. دنیا کے 193 ملک ہیں, ہم چاہے کسی اور شعبے میں جس مرضی نمبر پہ ہو, لیکن ڈیفینس کے معاملے میں بہت وہ ہوتا ہے. تو یہ ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں اب آگے اور انہوں نے کتنا پاکستان کی معیشت کو کیا کرنا ہے اور کہاں پر اس کو لے کے جائیں. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.